السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ضرور آئیں گے جو غریبی میں رہنا پسند نہیں کریں گے، تو ہمارے پیارے نبی نے اپنی اس امت کو ایسی دعا سکھلائیں جن کو پڑھ کر وہ غریبی ختم کر سکتے ہیں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی میں زندگی گزاری تاکہ میری امت میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آقا نے تو غریبی دیکھی تک نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسی دعا سکھلائی ہیں جن کو پڑھ کر وہ چند دنوں میں دولت مند ہو سکتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ پہلے 10 دن تو نہایت فضیلت والے ہیں۔ انہی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں اگر کوئی میری بہن، بیٹی، بھائی، ماں، دوست قربت کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار رکا ہوا ہے، مالی حالات خراب ہو چکے ہیں، تو ان بہن بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ ضرور یہ عمل کریں۔ یہ عمل آپ کو بتانے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ اس سورت کو 10 ذوالحجہ سے پہلے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن میں پڑھنا چاہیں تو آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ذوالحجہ تک روز پڑھنا چاہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری فیملی مل کر پڑھنا چاہے تو ایک دن میں پورے 40 بار پڑھ سکتے ہیں۔ کل ملا کر آپ کو ذوالحجہ تک 40 مرتبہ سورہ واقعہ پوری کرنی ہے۔ روزانہ آپ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ جب 40 مرتبہ پوری ہو جائیں تو آپ نے ایک مٹھی چاول لے کر ان پر دم کرنا ہے۔ پھر ان چاول کے دانوں کو قبرستان میں جا کر پھینک دیں۔ گرمی کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو عام آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتی، بھوکی پیاسی ہوتی ہے، جب وہ یہ کھائے گی تو اللہ سے آپ کے حق میں دعا کرے گی کہ اے میرے مالک، تیرے اس بندے کی جو بھی حاجت تھی تو بہتر جانتا ہے، میرے مالک تو قبول فرما۔ یہ بہترین صدقہ بھی ہے۔ یہ عمل آپ کی پوری زندگی بدل ڈالے گا۔ آپ یقین مانیں، میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا وہ آج کے وقت میں مالا مال ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتائیں، اور یہی وہ دعائیں ہیں، یہی وہ عمل ہیں جن کو اگر ہم اپنا لیں تو حالات بدل جائیں گے۔ خود جب ان کی اولاد بھی کچھ ان سے مانگنے آتی تو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو دعائیں سکھلاتے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں جب فاقہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کر آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، ایک دفعہ اتنا فاقہ پڑ گیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا کہ جاؤ، تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پر دستک دی تو اتنا پیار تھا کہ آپ نے پہلے بیٹی کو بیٹھایا اور پھر خود بیٹھے، اولاد کو عزت دی۔ آپ نے ان سے پوچھا بیٹی اس وقت کیسے آئیں؟ تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، بہت فکر ہے، بہت بھوک ہے، سنا ہے آپ کے پاس مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، یہ دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہے کہ یا رسول اللہ حالات بہت خراب ہیں، تو میرے نبی یہ کہہ دیتے کہ یہ بکریاں بھی لے جاؤ، یہ دعائیں بھی لے جاؤ، یا پھر دعائیں بعد میں سکھلا دیتے یا بکریاں دے دیتے، ایک ہی دے دیتے، مگر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کیونکہ امت میں لوگ اکثر غریب ہوں گے۔ تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان دعائیں سکھلا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ بھوک کی رات بھی گزر گئی اور بھوک کا دن بھی ڈوب گیا تو آپ کا چہرہ ایسے کھل جاتا ہے کہ میری بیٹی امتحان میں پاس ہو گئی۔ کہا بیٹی اب تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الآخرین
یا قوت المتین یا رحم الماسکین یا الرحم الراحمین، یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز ہے۔ آدمی اپنی بھوک تو سہ لیتا ہے لیکن اولاد کا رونا سہن نہیں ہوتا۔ اب گھر واپس آ گئیں خالی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم تو کچھ بھی نہیں لائیں۔ انہوں نے کہا لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں، دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت فاطمہ سے جب پیارے آقا ملنے گئے تو کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ عمران ایک صحابی تھے، عرب کے سردار۔ تو کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ میں خود کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چادر نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کہا اس سے پردہ کر لو۔ پھر آپ اندر آئے تو آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا تھا کہ تم بیمار ہو، تو تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو باپ کو دیکھ کر آنسو نکل آئے اور کہا یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پر کبھی بل نہ آیا۔ بیٹی کے آنسو نے انہیں پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے۔ پھر کہا میری بیٹی نہ رو، آج تیسرا دن ہے، میں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میری بیٹی میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا ہے وہ پہاڑ، 10 میل وہ پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں تلے پیش کروں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کر نہیں ملی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جو مجھے سن رہے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کریں، ایمان بھی بنے گا اور حوصلہ بھی ملے گا۔ تو میرے بہن بھائی جو اس وقت پریشان ہیں، گھر کے مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ذو الحجہ کے آخری 10 دنوں کو بہت قیمتی بنائیں۔ اس میں کچھ دن تو گزر گئے اور چند دن ہی باقی ہیں، اس میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔